السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اسلامک اسٹڈیز میں اسپائرنٹ ایک بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں، وہ یہ کہ وہ اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہوئے اپنے اسکوپ کو بہت لمیٹڈ رکھتے ہیں۔ ایسے میں جب ان سے کریٹیکل انالیسز مانگا جاتا ہے پیپر میں تو وہ ٹھیک سے نہیں دے پاتے، 360 ڈگری سے اس کا جو ہے وہ کمپریہنسو آنسر نہیں دے پاتے۔ تو میں آپ کو ایک ایکسرسائز ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ اسلامک اسٹڈیز کی تیاری کریں تو کوشش کریں کہ ایک تو اس کو موجودہ سسٹم سے ریلیٹ کریں، اور دوسرا دیکھیں کہ کیسے اسلامک سسٹم جو ہے وہ بہتر ہے کمپیریٹیولی جو موجودہ نظام ہے یا جو ویسٹ کی دی ہوئی آئیڈیالوجیز ہے۔ فار انسٹنس اگر ہم ڈیموکریسی پڑھ رہے ہیں یا سیاسی نظام پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ڈیموکریسی کہتی ہے کہ جی جو میجورٹی کہے گی وہ درست ہوگا، لیکن اسلامک سسٹم کہتا ہے کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، قانون بنے گا اللہ تعالیٰ کی قرآن و سنت سے بنے گا۔ تو ایسے میں کیا ہو سکتا ہے کہ ڈیموکریسی کو آپ چیلنج کر سکتے ہو کہ بھائی ڈیموکریسی جو ہے اگر الٹریسی ہو تو زیادہ تر لوگ الٹریٹ ہوں گے اور وہ ٹھیک ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے۔ اس طرح سے آپ کاؤنٹر بھی کرو۔ تو یہ ایکسرسائز آپ کرو جب بھی کوئی ٹاپک تیار کرو کہ موجودہ نظام کیا ہے یا جو ویسٹ ہے وہ کیا دے رہا ہے، اسلامک سسٹم کیا دے رہا ہے، اور کس طرح سے اسلامک سسٹم بیٹر ہے۔ اگر یہ ایکسرسائز آپ ہر ٹاپک کو تیار کرتے ہوئے کرو گے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا ایگزام کے اندر سوال ہوگا اس کو بہت اچھے سے آپ آنسر کر پاؤ گے۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہر سبجیکٹ میں آپ نے جو ہے اپنے آنسر کو سبسٹینشیٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اسلامک اسٹڈیز میں بہت ڈفرینٹ ہے۔ اسلامک اسٹڈیز میں جو ریفرنس ہیں ان کی ویلیوز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی آپ اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں دے سکتے۔ آپ جو بھی پوائنٹ آف ویو دیں گے، اپنا جو بھی آپ اپنا پرسپیکٹیو دیں گے، اس کے پیچھے آپ نے ریفرنس دینے ہوں گے کہ کہاں پہ جو ہے وہ اسلام جو ہے اس طرح سے کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب بات اسلامیات کی ہوگی تو پھر ریفرنس بھی اسلامیات سے ہی لیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا چیلنج جو اسپائرنٹ کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریفرنس دینا ہے، ہر ہر جو آپ پوائنٹ دے رہے ہو اس کے اندر ریفرنس دینا ہے، اور یہاں پہ زیادہ سے زیادہ پوائنٹس بھی آپ کو دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنی زیادہ ہیڈنگز ہوں گی اتنا زیادہ پلس پوائنٹ ہے۔ تو یہاں پہ جو ریفرنس چاہیے وہ آپ کو ورسز چاہیے، احادیث چاہیے۔ آپ کسی اسلامک اسکالر کی بک سے ریفرنس لے سکتے ہو، آپ پوئٹری لے سکتے ہو۔ علامہ اقبال کی بہت ساری پوئٹریز ہیں جو کہ اس طرح سے آپ اسلامک اسٹڈیز میں کوٹ کر سکتے ہو۔ اب جب بہت سارے ریفرنسز کی بات آتی ہے تو بچوں کو جو ہے وہ یاد کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ایسے میں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اپنا ایک ریفرنس بینک بنا لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب اسلامک اسٹڈیز میں جو ٹرک ہے یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ بہت ساری آیات اور احادیث ہیں جو کہ آپ ایک سے زیادہ جگہ پہ استعمال کر سکتے ہو۔ جیسے میں اگزامپل دوں خطبہ حجۃ الوداع کی، تو اس کے اندر آپ کو بہت سارے ریفرنسز مل جاتے ہیں۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع 9 ذوالحج کو حج کے موقع پر میدان عرفات میں دیا گیا، اور اس کے اندر آپ کو ایکوالٹی آف ہیومینٹی میں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو جو ایریڈیکیشن آف ایتھنیسزم ہے وہ مل جاتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ خدا نے تمہاری جھوٹی تکبر کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کو کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اس طرح ڈفرینٹ ریفرنس آپ کو رائٹ آف لائف مل جاتا ہے، آپ کو رائٹ آف پراپرٹی کا ریفرنس مل جاتا ہے، رائٹ آف سوسائٹی ممبر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے آپ کو وراثت کا حق یہاں پہ آپ کو ملے گا ریفرنس میں۔ پھر آپ کو رائٹ آف سوشل آئیڈینٹی ملے گا۔ تو صرف ایک یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے یہی رائٹس کے اوپر آپ کو کمپلیٹ ایک گائیڈنس دے دیتا ہے کہ جی یہ ریفرنس آپ کو یہاں سے مل جائیں گے۔ اسی طرح اگر سورہ اخلاص ہے تو سورہ اخلاص میں آپ نے دیکھا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی یہ جو سورہ اخلاص ہے، اب یہ آپ ونس کے اوپر یا توحید کے اوپر جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ آیات جیسے اخوت کی اور بھائی چارے کی، یہ جو آیات ہوتی ہیں یہ آپ لکھ لو، ٹھیک ہے؟ جو اسلامک سسٹم میں آپ کو ملتی ہیں یہ آپ ڈفرینٹ جگہ پہ کوٹ کر سکتے ہو۔ عقائد جو ہیں ان کے حوالے سے جہاں پہ آپ نے ذکر کرنا ہے تو ریفرنس کہاں سے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ حقوق کی بات آئے گی تو آپ نے ریفرنس کہاں سے دینا ہے۔ اس طرح سے آپ جو ہے نا اس کو سب کیٹیگرائز کر لیں کہ جو ہے وہ حقوق کے لیے یہ آپ کے ریفرنسز ہیں، عقائد کے لیے یہ ریفرنسز ہیں، اسلامک سسٹم کی بات آئے گی تو یہ ریفرنسز ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک بینک تیار ہو جائے گا
اور آپ کو جو بھی سوال ہوگا آپ کیا کرو گے کہ اس بینک میں جاؤ گے، وہاں سے ریفرنس نکالو گے اور وہ پٹ کر دو گے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ جو ہے وہ اپنا زیادہ سے زیادہ چیزیں یاد کر سکتے ہو کم وقت میں. تو اس طرح سے آپ ایک اپنا ریفرنس بینک تیار کر سکتے ہو اور آپ کی جو یاد کرنے کی ایک مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی. اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے آنسر کیسے کرنا ہے. ایک تو ریلیونٹ ڈیٹا جو کہ ہر سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن یہاں پہ وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ نے جو آنسر دینا ہوتا ہے اس میں آپ نے ریفرنس دینا ہے اور ریفرنس آپ کا ایگزیکٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی جو آیات ہیں وہ آپ یاد کر لیں. چھوٹی چھوٹی عربی میں جو آیات ہیں وہ یاد کر لیں تاکہ ایک عربک کا جو جزو ہے وہ بھی آپ کے پیپر کے اندر شامل ہو جائے. بڑی آیات بے شک نہ یاد کریں، چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جب آپ آنسر دو گے تو آپ نے انٹروڈکشن کے اندر کوشش کرنی ہے کہ ایک جو ریلیونٹ آیت یا حدیث ہے وہاں سے سٹارٹ لے لیں، جو کہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ وہ بہت اسپیسیفک ہوتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو الفاظوں کا چناؤ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کریں کیونکہ یہاں پہ آپ نے سم اپ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، جو آپ نے پورے آگے اس میں دینا ہے نا اپنے آنسر کے اندر، وہ آپ نے اس انٹرو میں وہ چند الفاظ میں بیان کرنا ہے. تو الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا. ٹھیک ہے. جیسے اگر میں بات کروں کہ اسلام کا سیاسی نظام، تو اسلام کا سیاسی نظام جو ہے اس میں حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہی آپ نے جو ہے وہ اپنے قانون میں بنانا ہے، وہی آپ کا سیاسی نظام بنے گا. پھر آپ جو جیسے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال کا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہاں پہ اس نے بڑے خوبصورتی سے جو ہے سم اپ کیا ہے کہ جی جب آپ نے سیاسی نظام بنانا ہے تو اس میں آپ نے صداقت، عدالت، شجاعت، ٹھیک ہے، اس سے کام لینا ہے اور پھر جو ہے اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ لیڈ کرنا ہے. تو کچھ اس طرح کے ریفرنس آپ اپنے پاس تیار کر لیں جو کہ انٹرو اور کنکلوژن میں آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے، جو کہ ایک سٹیٹمنٹ ہو لیکن وہ اپنے اندر بہت سارے پہلو سموتے ہوں تاکہ جب آپ انٹرو اور کنکلوژن لکھو تو آپ کو یہ پوائنٹس جو ہیں وہ ہیلپ کریں اس کے اندر. پھر آپ نے جو ہے وہ اپنی ہیڈنگز بنانی ہے، زیادہ سے زیادہ ہیڈنگز بنانی ہے اور ہر ہیڈنگ میں ریفرنس ضروری ہوگا. وہ ریفرنس کہاں سے آئے گا؟ آیت، حدیث، کسی اسلامک بک اسکالر کی جو ہے وہ رائٹنگز میں سے آپ لے سکتے ہیں اور پوئٹری لے سکتے ہیں. اور آخر میں آپ اپنے آنسر کو کنکلوڈ کرو گے. ہوپ فلی ویڈیو آپ لوگ کے لیے فائدہ مند ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آخر میں آج کا پیغام: دنیا ایک مکافات عمل ہے، یہاں جو آپ آگے بھیجتے ہیں وہی پلٹ کے آپ تک آتا ہے. اس لیے کوشش کیجیے کہ دنیا میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے اور آپ کی زندگی کو مشکلات سے آزاد کر دے. ہوپ فلی چیزیں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کوئری CSS forum121@gmail.com پہ بھیج سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.